کرامت ولی سے ظاہر ہوتی ہے، مگر کرامت ولایت کی نشانی نہیں ہے، ولایت کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو یہ کمال عطا کیا ہے، ان کے ذریعے اللہ کا فعل ظاہر ہوتا ہے کرامت۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ کربلا میں کرامت کیوں نہیں ظاہر ہو گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے سردار ہیں، نبی کے شہزادے ہیں، ولیوں کے بادشاہ کے بیٹے ہیں۔ چشمہ مل جاتا، کچھ ہو جاتا، کسی طرح لوگ سمجھتے ہیں بچ جاتے، وہ کوئی کرامت ظاہر ہو جاتی۔ ہاں ہو سکتا تھا وہ ہوا کو حکم دیتے، آندھی کی صورت میں آتی، اور جس طرح جنگ احزاب میں آئی تھی، جنگ خندق میں آئی تھی، اور کافروں پر 2 مہینے تک وہ بیٹھے رہے، پھر آندھی آئی اور ان کو بھگا کے لے گئی۔ آندھی آتی یزیدی لشکر کو اڑا کے لے جاتی، وہ ٹھوکر مارتے، چشمے جاری ہو جاتے، بادلوں کو حکم دیتے، وہ برستے، ان کے لیے مدد آتی، ان کو یہ تکلیف نہ اٹھانی پڑتی 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر۔ اور جو مخالف ہیں وہ اس کو کہتے ہیں دیکھو جب حضرت امام حسین کو اتنی تکلیف آئی وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، دوسروں کو کیا مدد دیں گے، وہ معاذ اللہ وہ یہ بات کر دیتے ہیں، کچھ وہ کہہ دیتے ہیں، کچھ یہ کہہ دیتے ہیں، ان دونوں کو خبر نہیں۔ سنو، حضرت امام چاہتے تو آندھی بھی آ جاتی، وہ چاہتے تو چشمے بھی جاری ہوتے، وہ چاہتے تو بادل بھی برستے، وہ اللہ کے پیارے تھے، وہ اللہ سے جو کہتے اللہ وہی کر دیتا، مگر انہوں نے ویسا ہی کیا جیسا اللہ نے فرمایا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ فرماتا ہے تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ کی مدد کیسے ظاہر ہوگی؟ کہ مشکل پریشانی میں اللہ تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا۔ ہمارے گھر میں ایک لاش پڑی ہو، ہماری سائیکی بدل جاتی ہے، سوچ بدل جاتی ہے، ہم دشمن سے صلح پہ تیار ہو جاتے ہیں، اور 4 لاشیں آ جائیں تو ہم کو تو ہوش ٹھکانے نہیں رہتے، ہمارا تو یہ حال۔ وہاں 72 افراد موجود ہیں، ایک ایک کر کے جان قربان کر رہے ہیں، ایسی حالت میں بھی ان کا صبر، اللہ کی مدد نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ حق پر ان کا ثابت قدم رہنا، یہ اللہ کی مدد نہیں تھی تو کیا تھا؟ کرامت ہوتی تو اتنی یاد نہ ہوتی، ان کی استقامت جو 1000 کرامتوں پہ بھاری ہے، آج ساری دنیا سلام کر رہی ہے۔ تو لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ان کو خبر نہیں۔ اچھا، اب جو کہتے ہیں جی جو امام حسین خود کو نہیں بچا سکے وہ دوسروں کو کیا بچائیں گے، ان کو میں ایک جواب دیتا ہوں، ذرا سوچ کے بتائیں۔ قرآن میں ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، نبیوں کو قتل کیا گیا نا حق۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں نا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، نا حق نبیوں کو قتل کیا گیا۔ کوئی یہ آیت پڑھ کے کہے جو اللہ اپنے نبیوں کو نہیں بچا سکا دوسروں کو کیا بچائے گا؟ معاذ اللہ، ایسا کہے گا تو ایمان رہے گا؟ اونچی دینا جواب مجھے اب اس بات کا، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی ناحق قتل ہوئے، ان کے بارے میں کیا کہو گے کہ وہ نبی خود کو نہیں بچا سکے دوسروں کو کیا بچائیں گے؟ معاذ اللہ، اس طرح کی بات کرو گے؟ یہ باتیں اس طرح کی کوئی مسلمان کر سکتا نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا یہ قدرت کے کام آپ کو اگر نہیں سمجھ آ رہے کسی استاد کے پاس بیٹھ کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ والے اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں۔ وقت تو ہو گیا لیکن آپ کو پھر سنا دیتا ہوں، میں نے پہلے بھی سنایا، سمجھنے کے لیے، تقدیر کو سمجھنے کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہی مانگی، یا اللہ مجھے پوری دنیا، پوری روئے زمین کی بادشاہی دے۔ اللہ نے دے دی، جانور بھی، پرندے بھی، جن بھی، ہوا بھی، سب ان کے تابع۔ قرآن میں ہے، انہوں نے ایک ایک پرندے سے، جانور سے انٹرویو لیا، ہاں بھئی تجھ میں کیا کمال ہے، تجھ میں کیا کمال ہے؟ ہد ہد ایک پرندہ ہے، ہوپی برڈ کہتے ہیں اس کو، بڑا خوبصورت بھی ہوتا ہے، تاج ہوتا ہے اس کے۔ اس سے جب انٹرویو لیا اس نے کہا زمین میں پانی کہاں ہے، مجھے اڑتے ہوئے نظر آ جاتا ہے، زمین کے اندر پانی مجھے اڑتے ہوئے، میں ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہوں فضا میں، زمین میں پانی کہاں مجھے نظر۔ جو اللہ پرندے کو اتنی طاقت دے رہا ہے اپنے پیاروں کو کتنی طاقت دیتا ہوگا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات جب سنی تو فرمایا تم ہمارے ساتھ رہا کرو، ہم جب کبھی سفر پہ جائیں ہمارے ساتھ رہنا، تاکہ کہیں پانی کی ضرورت ہو تو بتا دینا یہاں پانی قریب ہے تو ہم وہاں اتریں گے۔ آپ نے اس کو کہتے ہیں نا خاص ممبر بنا لیا کابینہ کا یا جو بھی کہیں۔ کوا یہ ساری باتیں دیکھ رہا تھا، وہ سڑ گیا حسد کے مارے، جلن کے مارے، برا حال۔ دوسرے پرندوں میں گیا، جا کر ان کو کہنے لگا دیکھو اس نے کتنا جھوٹ بولا ہے ہدہد نے۔ کہتا ہے اڑتے ہوئے زمین کے اندر پانی نظر آ جاتا ہے، زمین کے اوپر جال بچھا ہوتا ہے وہ تو اس کو نظر نہیں آتا۔ جو شکاری جال بچھاتا ہے، نیٹ بچھاتا ہے ہنٹنگ کے لیے، شکار کے لیے، وہ تو اس کو نظر نہیں آتا۔ اور کہتا ہے زمین کے اندر پانی دیکھ لیتا ہوں، دیکھو یہ خاص کابینہ کا ممبر بن گیا، کیبنٹ ممبر بن گیا، اب یہ سرکاری دورے کرے گا ہیں تو تم دیکھو۔ انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے۔ اس نے جناب اپنا ایک گروپ بنایا، حضرت سلیمان علیہ السلام سے وقت مانگا ملاقات کا کہ جی ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اپوزیشن بن کر آ گیا اور آ کر ساری بات کی کہ جی یہ ہدہد نے جھوٹ بولا ہے، اس کو پانی وانی کچھ نظر نہیں آتا، جال بچھا ہوتا ہے زمین کے اوپر وہ تو دیکھ نہیں پاتا، اس میں پھنس جاتا ہے، اور کہتا ہے مجھے زمین کے اندر پانی نظر آتا ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا تم نے بات کر لی، ہدہد کو بلایا تم جواب دو۔ ہدہد نے کہا جی سب سے پہلی بات یہ کوا اوپر سے جتنا کالا ہے نا اندر سے بھی اتنا ہی کالا ہے، اس کے پاس اجلا پن نہ اندر نہ باہر، اس کی سوچ بھی ایسی ہے۔ اس نے نہیں سوچا کہ میں نے جو بات کی ہے وہ میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، مجھے بنایا اللہ نے ہے، اور یہ جو میں پانی دیکھ لیتا ہوں یہ میرا کمال نہیں، یہ رب نے مجھے دیا ہے، میرا اپنا کمال نہیں۔ اب اس کا یہ کہنا ہے کہ مجھے جال کیوں نہیں نظر آتا، تو رب کو جب مجھے نظر آتا ہے لیکن جب رب کو میری قضا، میری اجل منظور ہوتی ہے وہ میری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، وہ میری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، میں جال میں پھنس جاتا ہوں۔ ویسے نظر آتا ہے جال، لیکن جب اجل منظور پردہ آ جاتا ہے تو یہ میرا معاملہ نہیں ہے، اس نے تقدیر پر اعتراض کیا، قدرت کی عطا پر اعتراض کیا، اس کا اعتراض صرف حسد ہے، جلن ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے مسئلہ ہو گیا، بات ہماری سمجھ میں آ گئی۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں بڑے ذہین، بڑے کاریگر، لیکن اچانک وہ خطا ہو جاتی ہے کیونکہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ آپ کو بہت سی باتیں یاد ہوتی ہیں، حضور نے فرمایا بادل آ جاتے ہیں نا دماغ پر، اس طرح بادل آ جاتے ہیں، وہ بات اس وقت ذہن میں نہیں رہتی، بعد میں یاد آتی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو جو اللہ کو مانتا ہے وہ اس طرح اعتراض نہیں۔ اللہ نے نبیوں کو بنایا، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، لیکن وہ نبی ناحق قتل کیے گئے، ایسا ہی اللہ کو منظور تھا۔ اللہ چاہتا تو کوئی قتل کر سکتا تھا؟ اونچی نہیں۔ تو جن کی سمجھ میں بات نہیں آتی اپنی سمجھ درست کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ پہرا دیا کرتے تھے، جہاں بھی ہوتا تھا صحابہ پہرا دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جس طرح باڈی گارڈ ہوتے ہیں حفاظت کے لیے پہرا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی جان کو لوگوں سے بچائے گا، کوئی آپ کو مار نہیں سکے گا۔ حضور نے فرمایا صحابیوں کو جاؤ گھر جا کے سو جاؤ، اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ حالانکہ پہلے صحابہ پہرا دیتے تھے، اب حضور نے فرمایا جاؤ، کیونکہ اللہ نے فرما دیا اب کوئی مجھے مار سکتا نہیں۔ تو اللہ پر یقین۔ اچھا یہ بتاؤ اللہ بچاتا ہے یا تالا بچاتا ہے؟ تالے لگاتے ہو نا بڑے بڑے لاک، وہ تالا حفاظت کرتا ہے یا اللہ؟ لیکن وہ ذریعہ ہے یا نہیں؟ اونچی مارتا اللہ ہے یا بندوق؟ پستول مارتی ہے یا اللہ مارتا ہے؟ اونچی، لیکن وہ ذریعہ ہے نا۔ تو آپ کو بات سمجھنی چاہیے، اللہ نہ چاہے تو گولی اثر نہیں کرے گی، اللہ نہ چاہے آگ اثر نہیں کرے گی، اور اللہ نہ چاہے تو
چھوٹی سی چیز سے آپ کی موت ہو سکتی ہے، اتنا بڑا ہاتھی چھوٹی سی چونٹی سے مارا جاتا ہے۔ تو اللہ پر یقین رکھیں اور ان چیزوں کا انکار نہیں۔ جس کسی میں جو کمال ہے رب تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ یہ بات ابھی جاری ہے انشاءاللہ، باقی تفصیل آئندہ۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ہم یقین رکھتے ہیں اللہ کی مخلوق میں نبی سب سے اعلیٰ، اور ہمارے نبی سارے نبیوں سے بھی اعلیٰ، کوئی شبہ نہیں۔ سارے نبی سچے، مگر میرے نبی کی بات ہی کچھ اور، ان کی شان ہی کچھ اور، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ ہم اس پر یقین رکھیں انشاءاللہ، باقی بیان آئندہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔